السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد چند قواعد کی دہرائی ہم کریں گے۔ اب ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون۔ إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم
عذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم قواعد پڑھیں گے۔
سب سے پہلے الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم الف ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح لام بھی ہے، لام پہ البتہ جو مد ہے، تو اس مد کی وجہ سے جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو لمبا پڑھیں گے۔ آگے را پر کھڑا زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد قیف علامت وقف ہے، یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ اس کے بعد تلک آیات الکتابی، تلکا میں تا جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے، کاف اس کو بھی باریک پڑھیں گے، آیات تا جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے، آگے پھر کاف اور تا ان دونوں کو بھی باریک ہی پڑھیں گے۔ حکیم میں علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف میم ہے اس کو ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل یا ساکن جو حرف مد ہے اس کو جس قدر پہلے کھینچتے تھے اس سے مزید بڑھا کر کھینچیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ اگلی آیت اکان للناسی، نون مشدد ہے، اس کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، سین کو باریک اس کو پڑھیں گے۔ عجباً، با پر جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا، یعنی اس کی جو اصل آواز ہے اس کی مکمل ادائیگی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے تنوین اور نون ساکن کا۔ اب یہاں جو حمزہ ہے یہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے جس کی وجہ سے یہاں تنوین کا اظہار ہوا ہے۔ اسی طرح آگے بھی ان کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے تو نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ یہ دونوں جگہ عجباً ان، یہ دونوں جگہ اظہار ہوگا، یعنی غنہ جو آواز ہے غنہ کی وہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اوحینا، نون پر مد ہے، مد منفصل اس کو کہتے ہیں، مد متصل جو ہے اس سے تھوڑا کم اس کو کھینچتے ہیں۔ الی رجل منہم، را کو پر پڑھیں گے اور لام کے نیچے جو دو زیر ہیں تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ اب یرملون میں سے میم آیا ہے تو اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے، اور ادغام یہاں غنہ کے ساتھ ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ منہم ان انذر الناس، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، اخفا نہیں ہوگا نون ساکن کا، بلکہ اظہار ہوگا، مکمل اس کی آواز کی ادائیگی ہوگی۔ انذر الناس، البتہ یہاں جو نون ساکن ہے اس کا اخفا ہوگا کیونکہ آگے جو حرف ہے حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے یہ، تو نون ساکن کا یہاں اخفا پوشیدہ اس کی آواز رہے گی، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی، اور را کے نیچے کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ الناسا میں نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ وبشر الذین، را کے نیچے کسرہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ الذین میں جو ذال ہے اس کو نرم اور باریک پڑھیں گے۔ آمنو میں واو پر جو مد منفصل ہے اس کو لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان لہم، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ قدم صدق، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ مستقل گول پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے یہ قاف، تو اس کو گول پڑھیں گے۔ صدق، صاد اور قاف یہ دونوں حروف بھی مستعلیہ یعنی ہمیشہ پر ہونے والے حروف ہیں، تو ان دونوں کو اس جگہ گول پڑھیں گے۔ یہ جو دال ہے یہ دال ہے حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو حروف قلقلہ جب کبھی بھی جزم کی حالت میں ہو یعنی ان پر جزم آ جاتا ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ قلقلہ کے تعلق سے گزشتہ کلاسز میں ذکر ہو چکا ہے، قلقلہ کہتے ہیں آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں، تو اس کو
قلقلہ کے صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر صدقن یہ ایک آواز ہے، اور صدقن یہ دوسری آواز ہے۔ یہ جو دوسری آواز ہے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ صدقن جس میں آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے۔ اس کے بعد عند ربہم، نون ساکن کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ ربہم میں را کو پر پڑھیں گے، علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے چونکہ پہلے سے ہی میم ساکن ہے تو یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تغیر یا چینجز کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہی اس کو ہم پڑھیں گے۔ اگلا حصہ قال الکافرون، قاف، اس قاف کو جو نقطہ والا کاف ہے اس کو گول پڑھیں گے ہمیشہ، اور جو دوسرا کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے ہمیشہ۔ دونوں ان دونوں میں فرق یہی ہے، نقطے والا جو کاف ہے اس کو گول، اور جو دوسرا کاف ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ کافرون میں را کو گول پڑھیں گے۔ ان ھذا، نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ھذا میں ذال کو باریک پڑھیں گے۔ لساحر مبین، سین کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس پر دو پیش ہیں، را کے اوپر دو زبر دو پیش، یا ایک زبر ایک پیش، تو تب یہ پر ہوتا ہے۔ زیر آنے کی صورت میں باریک اس کو پڑھتے ہیں۔ اب اس پہ جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے، تو یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں اس ادغام کو پڑھتے ہیں۔ آگے مبین میں علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف نون ہے متحرک حرف ہے اس کو ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو یا مد ہے، یا ساکن جو مد ہے حرف مد، اس کو ایک الف سے بڑھا کر مزید کچھ اور زیادہ لمبا پڑھیں گے مد عارض کے قاعدہ کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، سورہ یونس کے پہلے رکوع کی یہ تلاوت اور یہ قواعد ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔